بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعہ ہم 8 جو فضائل و خصائص ہیں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام وہ بیان کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ 40 فضائل و خصائص حسنین کریمین کے بیان کریں گے۔ اگلی آپ کی حسرت ہے اور فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کے اپنے 2 پھول قرار دیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، کہیں فرمایا میری امت کے 2 پھول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اس صحیح البخاری میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے۔ ایک شخص نے ان سے ایک سوال پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان سے پوچھا کہ کوئی بندہ اگر اس نے احرام باندھا ہو اور وہ مکھی کو مار دے، یا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکھی کا خون اس کے احرام پر لگ جائے، تو کیا اس پر کوئی داغ ہے یا کوئی گناہ ہے؟ یہ اس بندے نے پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم اہل عراق ہو کر مکھی کے مارنے کے متعلق پوچھ رہے ہو کہ حالت احرام میں مکھی کو مارنے کو کیا گناہ ہے یا کیا اس کا داغ ہے، یہ مجھ سے تم سوال کر رہے ہو۔ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اہل عراق نے، کوفہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ تو میرے گلشن دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حضور نے اپنے شہزادوں کے بارے میں فرمایا میرے گلشن دنیا کے 2 پھول ہیں۔ فرمایا اہل عراق کے اندر ہی کوفہ تھا نا، تو کوفہ والوں نے دغا کیا اور وہی عمر بن سعد کے ساتھ فوج میں مل کر آ گئے، اس میں پھر یزیدی فوج یہ سارے شامل تھے۔ تو فرمایا تم نے حضور کے نواسے کو، آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا، اب دم پوچھ رہے کہ مکھی کو مارنے کا کیا دم ہے؟ پھر اس کے بعد ان کی فضیلت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، حضور کی تشبیہ رکھتے ہیں دونوں شہزادے۔ مولانا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الی الراس، کہ حضرت حسن مجتبی یہ سینہ سے لے کر سر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہے۔ سینہ سے لے کر سر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، ہم شکل ہیں۔ والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور سینہ مبارک سے لے کر نیچے پاؤں تک حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الى وجہہ فلینظر الى الحسن بن علی، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قابل شبیہ دیکھے، سب سے زیادہ ہم شکل دیکھے اور حضور کے مشابہ دیکھے، چہرہ مبارک سے لے کر گردن تک، وہ حسن بن علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، حسن مجتبی کو دیکھ لے۔ ومن سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین عنقہ الى کعبہ حلقا ولونا فلینظر الى الحسین بن علی، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے سارے لوگوں میں سے گردن سے لے کر ٹہنے تک، رنگت میں اور خلقت میں، صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل شبیہ دیکھ لے، وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین بن علی کو دیکھ لے، وہ حسین کو دیکھ لے۔
گردن سے لے کر ٹہنے تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شبیہ ہیں، حضور کے ہم صورت ہیں، حضور کے ہم شکل ہیں۔ دونوں جب بھی صحابہ کرام حضور کے وصال کے بعد آپ کا دیدار کرنا چاہتے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے، وہ دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ دوسری حدیث کو روایت کیا۔ پھر سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شہزادی، وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت حسن اور حضرت حسین ان کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سوما یا رسول اللہ شیئن۔ حضور اس وقت مرض وصال میں تھے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ انہیں کچھ وراثتاً عنایت فرمائیں، وراثت میں کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، فرمایا یہ جو حسن ہے اس کو میری صفات میں سے، میرے حسائل میں سے، میری سیرت میں سے، میرے اوصاف میں سے سرداری اور ہیبت اور روب و دبدبا کا فیض عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہیبت، روب، دبدبا اور اپنی سرداری کا فیضان عطا فرماتا ہوں۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّةِ وَجُودِ، اور جو میرا بیٹا حسین ہے اس کے لیے میری جرت اور صحابت کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا روحانی وارد، روحانی اوصاف انہیں عطا کر دیے، روحانی اوصاف عطا کر دیے۔ امام ابن ابی عاصم کی کتاب الاحاد والمسانی میں یہ حدیث ہے اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں ہے یہ حدیث۔ یہ آپ اوصاف پڑھتے جائیں، یہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل، مناقب، ان کے خصائص کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کتنے گوشوں میں انہیں یہ خاص اوصاف سے نوازا تھا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے تاکہ ہر امتی کو، ہر جو میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے دل میں ان شہزادوں کی محبت جم جائے اور راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، ہر ایک کو پتا چل جائے یہ عام شہزادے نہیں ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے، حضور کے محبوب ہے، حضور کے محبوب ہے۔ پھر آپ کی حسرت اور آپ کی ایک خصوصیت، فضیلت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارک کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس سنن ترمذی میں حدیث ہے اور امام نسائی کی السنن الکبریٰ میں اور صحیح ابن حبان میں۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گئے؟ عرض کرتے ہیں اماں جان مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں حاضر نہیں ہوا، اتنی دیر ہو گیا میں ابھی تک حاضر نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج نماز مغرب حضور کے ساتھ پڑھ لوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھتا ہوں اور پھر آقا سے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ صحابی رسول مگر ان کا عقیدہ، ان کی محبت یہ تھی ہر صحابی کا یہی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت بھی تقسیم ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مغفرت ملنی ہے، رحمت ملنی ہے، آقا علیہ السلام کے تصدق سے مل جانی ہے۔
یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور ان کا یہ جذبہ تھا. تو وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے نماز مغرب پڑھ لی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں نفل نماز پڑھنے لگے, نماز عشاء تک, نماز عشاء تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے, نفلی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے. پھر آپ نے نماز عشاء ادا کی, پھر آپ واپس چل پڑے اپنے گھر کی طرف, تشریف لے جانے لگے. تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا. حضور نے میری آواز سنی. اب یہ سامنے تو نہیں تھے آئے, نہ ملاقات ہوئی تھی, نہ نماز مغرب کے بعد, نہ نماز عشاء کے بعد. وہ حضور کے پیچھے کہہ رہے ہیں, میں چل پڑا. جب آگے چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا من ھذا, کون ہے پیچھے, کون بندہ ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ ہے, حذیفہ ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حاجتک, اے حذیفہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اور خود ہی ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولامک, اے حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نہ ابھی تعارف کروایا, نہ اپنے آنے کی حاجت اور غرض و غایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی, مگر جو ان کے دل میں تھا حضور جان گئے, حضور پہچان گئے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے اور اس کے دل میں کیا حاجت ہے اور کس لیے آ رہے. یہ ہے علم مصطفیٰ, یہ ہے شان علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خود ہی سوال کیا, خود ہی جواب دے دیا, خود ہی پہچان کر دی. تو فرما دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے, یہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا. اسی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش ہوں, آپ کو سلام پیش کروں اور یہ بشارت دوں. تو اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ, جا کر بشارت دو اور سلام پیش کرو اور انہیں خبر دے دو بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور فرشتہ فرمایا کہ پہلی دفعہ زمین پر اترا ہے مجھے سلام کرنے کے لیے اور یہ بشارت دینے کے لیے کہ جنت میں جتنی خواتین جائیں گی فاطمہ ان کی سردار ہے, اور جنت میں جتنے جوان ہوں گے حسن اور حسین ان کے سردار ہیں, حسن اور حسین ان کے سردار ہیں. تو یہ بشارت دینے کے لیے بھیج دیا. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے اور صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارک ہے. اس طرح بہت سے صحابہ کرام سے یہ احادیث مروی ہیں. چونکہ 40 فضائل و خصائص سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ بیان کر رہے ہیں. ان جمعہ میں ہماری یہ سیریل چل رہی ہے کہ 40 فضائل و خصائص اور مناقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے ان شہزادوں کے ذکر کیے. یہ ایسی شان ہے, منفرد شان ہے, منفرد خصائص جو کسی اور صحابی میں یہ کلی طور پر جمع نہیں ہے, جو ان شہزادوں کے لیے صحابہ کرام نے بیان فرمائے. خاص قربت, خاص محبت کا اظہار کیا. پھر جو کمال تطہیر سے نواز دیا, آیت تطہیر کا مصداق وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس گھرانے سیدہ فاطمہ اور مولا شیر خدا کے گھرانے کو قرار دیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. آپ نے کالی کمری اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی, کالی چادر مبارک وہ اوڑھی ہوئی تھی, اس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے, کجاووں کے نشان. تو حضرت حسن بن علی آ گئے, حضور نے انہیں ان کالی کمری میں لے لیا. پھر امام حسین آئے, وہ بھی اس میں داخل ہو گئے ان کے ساتھ کالی کمری میں. پھر سیدہ فاطمہ حضور نے انہیں بھی داخل کر دیا.
پھر مولانا شیر خدا حضور نے انہیں بھی شامل کر لیا. چاروں نفوس مبارکہ کو قدسیہ کو کالی کملی میں اپنے ساتھ لے لیا اور پھر آیت مبارکہ تلاوت کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ کا ارادہ یہی ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی رجس کو پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں حور پاک صاف کر دے. اور تمہیں حور پاک صاف کر دے. یہ آیت تطہیر کا مصداق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس گھرانے اہل بیت کو خصوصی ان میں شامل کر دیا اور ان کو قرار دیا. ان کو قرار دیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مبارک ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین. جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, ہر کلمہ کو محبت کرتا ہے نا حضور سے, ہر اہل ایمان اور ہر مومن وہ حضور سے محبت کرتا ہے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کی حقیقت بیان کر دی اور اس محبت کو پانے کا راز بتا دیا. فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے فلیحب ہذین, وہ میرے ان دونوں شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کرے. سبحان اللہ. پھر اس کا دعوی محبت کامل ہوگا, پھر وہ مجھ سے محبت کرے گا. اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کی مجھ سے بھی محبت نہیں ہے. اس کی مجھ سے محبت نہیں ہے, وہ کامل محبت کے طریق پر نہیں ہے. امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اور فضائل الصحابہ میں اس حدیث کو روایت کیا اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. اس میں محبت کا ایک اور انداز. پچھلی حدیث میں فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے. حکم دے دیا محبت کرے ان دونوں سے. اب اس حدیث میں فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی, کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے, مسند احمد بن حنبل میں, مسند ابی یعلا میں یہ حدیث مبارک ہے. اور ایک اور انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کی محبت اس طرح بھی ذکر کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من احبہما احبانی ومن احبانی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. جس نے ان دونوں شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی. اللہ نے اس سے محبت کی, اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو حضور سے محبت کرنے والا, حسن اور حسین سے محبت کرنے والا حضور سے محبت کرنے والا ہے. حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ سے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. آگے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے, یعنی وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے, اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اپنا مقرب بنا لیتا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. امام حاکم کے المستدرک میں یہ حدیث ہے, اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں بھی ذرا مختلف الفاظ سے آئی ہے. پھر آگے ان شہزادوں سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید خوشخبری بھی سنائی ہے, مزید ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے. حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ تھاما, اپنے شہزادوں کا,
ہاتھ تھا انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور فرمایا من احبانی واحب ہذین واباہما وامہما، جس شخص نے مجھ سے محبت کی، میرے ان دونوں شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کی، اور ان کے بابا جان علی سے محبت کی، اور ان کی اماں جان فاطمہ سے محبت کی، کتنے نفوس ہو گئے؟ 5 نفوس۔ پنجتن پاک، پنجتن پاک، ذرا سب بولے کتنے؟ پنجتن پاک۔ پنجتن پاک کا ذکر کر دیا، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، ان کے بابا جان اور ان کی اماں جان سے محبت کی، کان معیا فی درجۃ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جس درجے میں ہوں گا یہ محب پنجتن پاک اسی درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس درجے میں ہوں گا قیامت کے دن، فرمایا وہ میرے ساتھ ہی خوش نصیب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس گھرانے سے محبت کریں، اس گھرانے سے محبت کریں۔ آپ بتائیں جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نکالتا ہے، اس کی تنقید کرتا ہے، اس کی کوئی اور بے حیائی بے ادبی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو اہل اسلام میں جو اہل بیت دھار کے اس گھرانے کی تنقید کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اور وہ اپنی زبانی دعویٰ بھی کرتے رہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ محبت جب کسی سے ہوتی ہے پھر عیب بھی ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر اس محبت میں اضافہ کیا جاتا ہے، ان کے حسائل، ان کے فضائل، ان کے مناقب ذکر کیے جاتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو یہ حضور نے خوشخبری سنائی۔ اور پھر ایک حدیث میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو دیکھا، اپنے شہزادوں کو حسن اور حسین کو دیکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے، یہ میری جان ہے، ان سے محبت کرتا ہوں، اے پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما، یعنی انہیں محبوب بنا دے۔ جب حضور نے محبت کر لی وہ تو ایٹومیٹیکل اللہ کے محبوب ہو گئے، مگر آقا علیہ السلام والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بھی عرض کر دیا، یہ ایسی شان ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضور تو پہلے محبت فرما رہے ہیں، ان کے بچپن سے محبت فرما رہے ہیں، ان کی پیدائش سے محبت فرما رہے ہیں، مگر اپنی زبان اقدس سے جب عرض کر دیا تو گویا اس پر مہر لگ گئی کہ ہر سننے والا پڑھنے والا اس حقیقت کو جان جائے کہ یہ مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں، رب کے بھی محبوب ہیں، مصطفیٰ کے بھی محبوب، رب کے بھی محبوب۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی۔ اور ایک حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، سنیں میرے بھائیوں، اہل سنت والے خصوصاً محبت کرتے ہیں شہزادوں سے، اور اہل ایمان جن کو شہزادوں کی محبت نصیب ہو گئی ہے وہ بڑا قلبی وابستگی رکھتے ہیں۔ حضور نے ایسے خوش نصیبوں کو بھی بشارت دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور باری تعالیٰ جو مسلمان کلمہ کو مومن ان سے محبت کرتا ہے، باری تعالیٰ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس سے بھی محبت فرما، اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی ان سے محبت کرنے والا
اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے. باری تعالیٰ تو اس سے بھی محبت فرما، اسے بھی اپنا محبوب کر لے. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر دیکھیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے. اہل بیت طہار، یہ اس گھرانے کی شان ایک خصوصی شان ہے. باقی سب گھرانوں سے اس گھرانے کی شان منفرد ہے، خصوصی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھرانے میں سب سے زیادہ چاہت سیدہ فاطمہ سے رکھتے اور مولا کائنات مولا شیر خدا سے، اور پھر ان کے بعد حضور حسن اور حسین سے سب سے زیادہ چاہت رکھتے. یہ سنن ترمذی کی حدیث سنیے، مسند ابی جعفر میں بھی یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایو اہل بیتک احب الیک. سوال کرنے والے کا خصوصی سوال ہے، منفرد. اس نے سارے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا، سارے صحابہ کے بارے میں نہیں پوچھا. سوال کرنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو اپنی اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین، حسن اور حسین. فرمایا یہ مجھے اپنے سب اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی محبت فرماتے. یہ ہمارے پچھلے اور آج کے جمعہ کے مدعا کے یہ 18 خصائص ہم نے بیان کر دیے. سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے 18 خصائص اور فضائل. آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعہ بیان کریں گے.